حضرت فاطمہ زہرا کی ولادت بعثت کے 5ویں سال 20 جمادی الثانی بروز جمعہ مکہ معظمہ میں ہوئی۔ جناب سیدہ کو اپنے بچپن میں بہت سے ناگوار حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ 5 سال کی عمر میں سر سے ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ اب باپ کے زیر سایہ زندگی شروع ہوئی تو اسلام کے دشمنوں کی طرف سے رسول کو دی جانے والی اذیتیں سامنے تھیں۔ کبھی اپنے بابا کے جسم مبارک کو پتھر سے لہولہان دیکھتیں تو کبھی سنتی مشرکوں نے بابا کے سر پر کوڑا ڈال دیا، کبھی سنتی کہ دشمن بابا کے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مگر اس کم سنی کے عالم میں بھی سیدہ عالم نہ ڈریں، نہ سہمیں، نہ ہی کبھی گھبرائیں، بلکہ اس ننھی سی عمر میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی مددگار بنیں۔ حضرت فاطمہ اپنی والدہ گرامی حضرت خدیجہ کی والا صفات کا واضح نمونہ تھیں۔ جود و سخاوت، اعلیٰ فکری اور نیکی میں اپنی والدہ کی وارث اور ملکوتی و صفات و اخلاق میں اپنے پدر بزرگوار کی جانشین تھیں۔ وہ اپنے شوہر حضرت علی کے لیے ایک دلسوز، مہربان اور فداکار زوجہ تھیں۔ آپ کی قلب مبارک میں اللہ کی عبادت اور پیغمبر کی محبت کے علاوہ اور کوئی تیسرا نقش نہ تھا۔ آپ نے شادی سے پہلے کے 9 سال کی زندگی کے 5 سال اپنے والدہ اور والد بزرگوار کے ساتھ اور 4 سال اپنے بابا کے زیر سایہ بسر کیے، اور شادی کے بعد کے دوسرے 9 سال اپنے شوہر حضرت علی مرتضیٰ کے شانہ بشانہ اسلامی تعلیمات اور نشو و اشاعت، اجتماعی خدمات اور خانہ داری میں گزارے۔ آپ کا وقت بچوں کی تربیت، گھر کی صفائی اور ذکر و عبادت خدا سے گزرتا تھا۔ فاطمہ اس خاتون کا نام ہے جس نے اسلام کی مکتب تربیت میں پرورش پائی تھی اور ایمان و تقویٰ آپ کے وجود کے ذرات میں گھل مل چکا تھا۔ حضرت فاطمہ زہرا نے شادی کے بعد جس نظام زندگی کا نمونہ پیش کیا وہ طبقہ نسواں کے لیے ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ گھر کا تمام کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھیں۔ جھاڑو دینا، کھانا پکانا، خرچہ چلانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب آپ ایک اکیلی سیدہ، لیکن نہ تو کبھی تیوریوں پر بل آئے اور نہ کبھی اپنے شوہر سے اپنے لیے کسی مددگار یا خادمہ کے انتظام کی فرمائش کی۔ ایک مرتبہ اپنے بابا بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تو رسول اللہ نے بجائے کنیز عطا کرنے کے وہ تسبیح تعلیم فرمائی جو تسبیح فاطمہ زہرا کے نام سے مشہور ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ اس تسبیح کی تعلیم سے اتنی خوش ہوئیں کہ کنیز کی خواہش ترک کر دی۔ بعد میں رسول نے بلا طلب ایک کنیز عطا فرمائی جو فضہ کے نام سے مشہور ہے۔ جناب سیدہ اپنی کنیز فضہ کے ساتھ کنیز جیسا برتاؤ نہیں کرتی تھیں بلکہ ان کے ساتھ دوست جیسا سلوک کرتی تھیں۔ وہ ایک دن گھر کا کام خود کرتیں اور ایک دن فضہ سے کراتیں۔ اسلام کی تعلیمات یقیناً یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کے جہاد میں مشترک طور پر حصہ لیں اور کام کریں، بیکار نہ بیٹھیں، مگر ان دونوں میں صنف کے اختلاف کے لحاظ سے تقسیم عمل ہے۔ اس تقسیم کار کو حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے مکمل طریقہ پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اسلام میں عورتوں کا جہاد مردوں کے جہاد سے مختلف ہے، لہٰذا حضرت فاطمہ زہرا نے کبھی میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا، لیکن جب کبھی پیغمبر میدان جنگ سے زخمی ہو کر پلٹتے تو سیدہ عالم ان کے زخموں کو دھوتی تھیں، اور جب علی خون آلود تلوار لے کر آتے تو فاطمہ اسے دھو کر پاک کرتی تھیں اور اچھی طرح سمجھتی تھیں کہ ان کا جہاد یہی ہے جسے وہ اپنے گھر کی چہار دیواری میں رہ کر کرتی ہیں۔ ہاں، صرف ایک موقع پر حضرت زہرا نصرت اسلام کے لیے گھر سے باہر آئیں اور وہ تھا مباہلے کا موقع، کیونکہ یہ ایک پرامن مقابلہ تھا اور اس میں صرف روحانی فتح کا سوال تھا، یعنی صرف مباہلے کا میدان ایسا تھا جہاں سیدہ عالم خدا کے حکم سے برقع و چادر میں نہا ہو کر اپنے باپ اور شوہر کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں۔ حضرت فاطمہ زہرا کے اوصاف و کمالات اپنی
اتنے بلند تھے کہ ان کی بنا پر رسول فاطمہ زہرا سے محبت بھی کرتے تھے اور عزت بھی۔ محبت کا ایک ایسا نمونہ یہ ہے کہ جب آپ کسی غزوہ پر تشریف لے جاتے تھے تو سب سے آخر میں فاطمہ زہرا سے رخصت ہوتے تھے، اور جب واپس تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سے ملنے کے لیے جاتے تھے۔ اور عزت و احترام کا نمونہ یہ ہے کہ جب فاطمہ ان کے پاس آتی تھیں تو آپ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ رسول کا یہ برتاؤ فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہ تھا۔ افسوس ہے کہ وہ فاطمہ جن کی تعظیم کو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، رسول کے جانے کے بعد اہل زمانہ کا رخ ان کی طرف سے پھر گیا۔ سیدہ عالم نے اپنے والد بزرگوار رسول خدا کی وفات کے 3 مہینے بعد 3 جمادی الثانی سن 11 ہجری قمری میں وفات پائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا۔ حضرت علی نے تجہیزوں تدفین کا انتظام کیا۔ صرف بنی ہاشم اور سلیمان فارسی، مقداد اور عمار جیسے مخلص و وفادار اصحاب کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ کر خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ آپ کے دفن کی اطلاع بھی عام طور پر سب لوگوں کو نہیں ہوئی، جس کی بنا پر یہ اختلاف رہ گیا کہ آپ جنت البقیع میں دفن ہیں یا اپنے ہی مکان میں، جو بعد میں مسجد رسول کا جز بن گیا۔ جنت البقیع میں جو آپ کا روضہ تھا وہ بھی باقی نہیں رہا۔ مدینہ منورہ میں اس مبارک روضہ کو 8 شوال 1344 ہجری قمری میں دوسرے مکابر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ منہدم کر دیا گیا۔ ایسے آپ کا سفر آخرت ختم ہوا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ویڈیو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ خیر۔